औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं, तो हमारे जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक होते हैं। उनके बाद खुफिया इत्तला पे भी ऑपरेशन होते हैं। पंजगूर में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें कई जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वासिल किए गए हैं। इसी तरह फितनतुल हिंदुस्तान की जो तंजीम है BYC, उनकी जानिब से एक प्लान के तहत इस्लामाबाद में धरना जारी है। धरना का ही नाम लेंगे, जिसमें महदूद जो ख़वातीन हैं या छोटी बच्चियां हैं वो शामिल हैं। उनको किसने बिठाया है और उनका एजेंडा क्या है, इस पे बात करेंगे। सलमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आई हैं। आज चूँकि जो में शुहादा है, पंजगूर में हमारे जवान शहीद हुए हैं और खुफिया इत्तलात पे एक बड़ा ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। वहाँ पे भी जो फितनतुल हिंदुस्तान है उनका ख़ात्मा किया जा रहा है, उनको जहन्नम वासिल किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वासिल किए गए हैं। इस पे आप क्या कहेंगी कि ऐसे ऑपरेशन होने चाहिए और इनका ख़ात्मा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी थी ये चीज़ें, और ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था इनको, जो कि अभी ये फैसला कुन ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये छोटे मोटे ऑपरेशन तो पहले होते रहते थे, लेकिन पंजगूर का जो ऑपरेशन था ये बहुत एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें नंबर ऑफ जो टेररिस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ। जो ये लोग कहते थे कि कुछ 100 लोग हैं, 1200, 1100, 1500, तो मुझे लगता है उसमें से काफ़ी हद तक एक ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। दहशतगर्द बहुत जहन्नम वासिल जिसमें हुए हैं, जिनकी लिस्ट अभी कुछ ही दिन में या कुछ देर में रिलीज़ हो जाएगी कि ये बंदे मिसिंग पर्सन्स थे, घरों से नाराज़ थे, रियासती इदारों के हिरासत में थे, या ये ख़ुद इस जंग का हिस्सा बने हैं। ये बात खुल के सामने आ जाएगी और बहुत जल्द ये एक लिस्ट दोबारा से अपडेट हो जाएगी कि ये कितने 100 बंदे हमने मारे हैं, कितने वो हो गए। साथों साथ ये बड़ी वो बात होती है कि देखिए, जंग दोनों साइडों से हो रही है। आप दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन में जा रहे हैं और दूसरी तरफ पे आप लोगों के जो है वो नौजवान भी इनका सामना करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि आपकी शहादतें भी होंगी, कैजुअल्टीज़ भी होंगी, आप लोगों को नुकसान भी होगा। लेकिन उसके बरक्स दूसरी साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे तबाही की है। बिल्कुल ठीक है, और ये एक अचीवमेंट है, हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान साउथ रीजन के लिए, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को वो किया और उन्होंने बहुत बड़े तरीके से इसको हैंडल करके इसको वो किया कि यार ये चीज़ हमारे नॉलेज में है और हम कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इस तरह के ऑपरेशन आज नहीं, अभी नहीं, हमेशा ही होते रहने चाहिए, ताकि इनका जो वो है ना खात्मा, वो जड़ से ही किया जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक प्लान के तहत कुछ लोग, कुछ बच्चियां आके बैठी हैं इस्लामाबाद में, और रियासत की मैं तो ये समझता हूँ, हमेशा ये कहता रहता हूँ कि नरम रवैये की वजह से वहाँ पे बैठे हैं, वरना ऐसे हसास एरिया में कभी किसी को बैठने की इजाज़त शायद नहीं दी जाती। और ये कोई लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नहीं है कि हुकूमत को वहाँ से उठाना कोई मुश्किल हो। 15 से 20 लोग हैं, जिनमें कमसिन बच्चियाँ भी शामिल हैं, जिनको रियासत का मतलब पता नहीं है, जिनको दहशतगर्दी का भी, शायद कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको दहशतगर्दी का भी पता नहीं हो, और वो वर्गला के वहाँ पे बिठाई गई हैं, ये लाई गई हैं। आप भी वहाँ पे गई हैं, हमने ये देखा वहाँ पे किसी सहाफ़ी को, किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ 1-2 सहाफ़ी वो जिनको प्लान के तहत सवालात दिए जाते हैं या उनको इजाज़त दी जाती है वो करने की, सवाल करने की। तो आप क्या समझती हैं, इनका एजेंडा है क्या, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि मज़ीद बेनकाब होने से बचने के लिए ये किसी को अलाउ नहीं कर रहे? इनका एजेंडा तो कोई नहीं है, प्रोपेगेंडा है जो ये कर रहे हैं रियासत के खिलाफ। और वो नाम नहाद जो 2-3 इन्होंने अपने सो कॉल्ड सहाफ़ी वहाँ पे खड़े किए हैं, उनमें से भी एक बंदे ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर से किसी का जनाजा उठा है, तुम्हारे घर से कोई लापता हुआ है? तो मैंने मुड़ के सिर्फ एक जवाब उसको दिया, मैंने कहा जब लहसुन और प्याज खाओगे नहीं ना तो आपके मुंह से बू नहीं आएगी। ये बात याद रखिएगा। रियासत अंधी नहीं है, वो देख के सोच समझ के कोई फ़ैसला करती है। अगर इनके बंदे रियासत के हिरासत में हैं तो वो किसी वजह से हैं, और अगर इनके हिरासत में नहीं है तो पता करो बच्चे कहाँ गए तुम लोगों के। और जहाँ तक वो जो बच्चियों का मामला है, वो बच्चियाँ तो मैं कहती हूँ उन बच्चियों को अपना नाम बोलना तक नहीं आ रहा है यार। वो बच्चे आगे वो बोल रही कि मेरा भाई चला गया। भाई लेके कौन गया जी? पुलिस वाले लेके गए। पुलिस वाले क्यों लेके गए जी? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कब लेके गए? डेट नहीं पता, लेकिन वो रात में आए थे। कहा था कि 2 दिन के बाद छोड़ देंगे। 2 दिन से अभी तक ये दिन हो गए। लेकिन लिटरली इफ़ आई आस्क अ सेकंड क्वेश्चन,
آن ادر وے کہ میں اسے یہ بولوں کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے یہ جو آپ کے ساتھ آنٹی بیٹھی ہوئی ہے ان کے بھی 2 بھائی لاپتہ ہیں, ان کا بتا دیں, یا جو دوسری بیٹھی اس کا شوہر لاپتہ ہے اس کے بارے میں بتا دیں, تو وہ بچی کیا بولے گی؟ اسکرپٹ تھا نا, پلانٹڈ تو یہ لوگ ہیں کہ پلان کر کے ایک بچے کو پورا کا پورا, اس بچے نے جس نے قومی ترانہ یاد کرنا تھا, اس بچے نے جس نے 6 کلمے یاد کرنے تھے, اس بچے نے جو کہ ابھی پاکستان کا جو آ رہا ہے جشن آزادی کا سال, تو اس نے وہ سال یاد کرنا تھا کہ 77واں 78واں ہمارا جشن آزادی آ رہا ہے, تو ہم نے جشن آزادی کی پریپریشن کیا کرنی. وہ آزادی سے ان کو بہت دور کر دیا گیا ہے کہ تم لوگ مظلوم و محکوم ہو, بیٹھو. تم لوگوں پہ جو وہ بٹھا دی گئی ہے حکومت, وہ تم لوگوں کی مظلومیت کو دیکھ کے تم لوگوں کے اوپر مسلط کیے گئے, بالکل غلط ہے. ان بچوں کی جو ذہن نشی ہو گئی ہے نا چیزیں, وہ نیریٹو ان کے یہاں بٹھا دیا گیا, یہاں بٹھا دیا گیا. آپ اس چیز کو ایک قابل غور بات ہے کہ ان بچیوں میں سے 8 سال کی بچی جو ہے اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی, کیونکہ یہ نشو و نما کی اور گروتھ کرنے والی وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ دماغ چھوٹا ہوتا ہے. آپ جو بھی چیز فیڈ کرو گے فیڈ ہو جائے گی. لیٹ سپوز اگر میں آپ کی مثال لے لوں, آپ حافظ قرآن ہیں, آپ نے حفظ شروع کیا تو وہی 7-8 سال سے شروع کیا ہوگا, ایگزیکٹلی یہی ہوگا. 3-4 سال میں آپ نے حفظ کر لیا, آپ کو بھول رہا ہے؟ نہیں بھول رہا نا. جب ایک بچے کا حافظہ اسٹارٹ اسی جگہ سے ہوتا ہے اور آپ اس کی نشو و نما میں, آپ اس کے دماغ میں وہ چیز ایسے فیڈ کر رہے ہو, ڈال رہے ہو وہ چیز کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ بولنا ہے, تو یہ بچی جتنی بھی بڑی ہو جائے, جتنی بھی ریاست سے محبت کرنے والی ہو جائے, وہ بچپن سے اس کے دماغ میں نیریٹو ڈال دیا گیا تو وہ اسی نیریٹو پہ ہی چلے گی. وہ کبھی بھی نہیں ہوگی اپنے نسلوں کو دبا کر رہے ہیں. یہی ایک بچی پورے خاندان کو پالے گی, یہی ایک بچی پورے کے پورے ایک معاشرے کی تشکیل کا ایک ذریعہ بن سکتی تھی. اور آپ لوگوں نے اس کو ابھی سے اس کو غلامی کی وہ زنجیریں ڈال دی ہیں کہ تم غلامی میں ہو, تم آزاد بلوچستان کا منہ نہیں دیکھ سکتی ہو, تمہارے ریسورسز پہ قبضہ ہوا ہے, تم لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کون سا ظلم ایسا ہے جس کی پاداش میں ان بچیوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے؟ اچھا, آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی حملے ہوتے ہیں یہ ان کی مذمت نہیں کرتے. ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے کہ جعفر ایکسپریس ہو یا جو بھی ٹرین ہو, وہ جب روانہ ہوتی ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے پہلے بم ڈسپوزل اسکواڈ ہو یا پھر کوئی ایک انجن وہاں پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ ریلوے لائن کلیئر ہو. کچھ لمحے قبل جعفر ایکسپریس سے روانہ ہونے سے قبل جو ہے ایک انجن پہ فائر کیا گیا ہے جس پہ 5 گولیاں جو ہے لگی ہیں. الحمدللہ وہاں پہ جو عملہ تھا ریلوے کا وہ محفوظ رہا ہے. تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے دہشت گردی پھیلائی جائے اور اسی طرح جو سرکاری املاک ہیں یا سرکاری چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے. پرسوں جو ہے اسی طرح سریاب میں گریڈ اسٹیشن پہ حملہ کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے لوگ جو ہماری ریاست یا ہمارے جو اثاثہ ہیں, بلوچستان کا اثاثہ ہیں سمجھ لیں, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو یہ کیسے بلوچستان کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ مزار صاحب ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ ہمارا بجٹ اس دفعہ 1000 ارب کا تھا اور سرپلس بجٹ تھا. وہ بجٹ سرپلس ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انفراسٹرکچر کو بار بار نقصان پہنچایا جاتا ہے. بار بار ہمارا ریونیو جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں وہ صرف 200 ارب کر رہے ہیں. 800 ارب ہم مائنس میں جا رہے ہیں, اور کتنا جائیں گے اور کتنا جا سکتے ہیں. اور ان 800 ارب میں جو پیسے ہمیں مل رہے ہیں پنجاب, سندھ, کے پی یا فیڈرل یا NFC کے مد میں, یہ سارا وہیں سے ہم بھیک مانگنے میں مجبور ہو گئے ہیں. بلوچستان ایک ایسا معدنیات سے بھرا ہوا صوبہ ہے کہ اگر اس کو یوٹیلائز کر دیا جائے, یہی بلوچ قوم, یہی نوجوان, یہی یوتھ کھڑے ہو جائے اور بولے کہ ہم امپاورمنٹ چاہتے ہیں, ہمیں ریسورسز دے دی جائیں, ہم ان پہ کام کرنا چاہتے ہیں, باخدا یقین کریں گے کہ یہ 800 ارب جو ہے, یہ 800 ارب ہم 800 ارب کا منافع کر کے ہم پاکستان کو دے سکتے ہیں. الٹا رونا یہ لوگ یہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسکول نہیں ہے, ٹیچرز نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں, ہاسپٹل میں فلانا چیز کی ہمارے پاس وہ سہولیات موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, تباہی تو نہ کرو. ابھی گریڈ اسٹیشن بنانے پہ کتنا خرچہ ہوگا, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ جو پورا کی پوری ٹرین کی ایک سہولت کاری والی ایک ہماری ایک پورا کا پورا وہ چلتا ہوتا ہے, ایک بوگی چلتی ہے جو کہ جا کے دیکھتی ہے. انہوں نے اتنے ٹیکنالوجیکل طریقے سے وہ اپنی جو IDs انہوں نے فکس کی ہوتی ہیں نا, وہ جو ٹرین کی پٹری کے اندر سے دوسری پٹری کے اندر ایک اتنا سا گیپ ہوتا ہے, اس گیپ کے اندر انہوں نے پلاسٹک کے شاپر کے اندر IDs فکس کی ہوتی ہیں. اور کہ ہمارے پاس جو ڈیڈکٹر ہوتا ہے, IDs ڈیڈکٹر جو ہوتا ہے, اس کو آپ جب ایسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا,
وہ پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی اس پہ وزن آتا ہے تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. ان کے دماغ دیکھیں کتنے وہ ہیں. ابھی آئی ڈیز کو فکس کرتے ہیں 3 فٹ پہ یا 2 فٹ پہ، یہ کیا کرتے ہیں ان کو اور گہرائی میں کر دیتے ہیں، وہ آئی ڈیز ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو پاتی ہے. لیکن اس چیز پہ بہت جلدی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر وہ ہو جائے گا. جیسے ابھی ان کو پتہ لگ گیا کہ آگے اسی بوگی نے جا کے اس آئی ڈی کو وہ کرنا تھا، مانیٹر کرنا تھا، دیکھنا تھا، اس کو ڈیفیوز کرنا تھا، اس کو نکالنا تھا، کیونکہ ٹرین کو تو انہوں نے بچانا ہے. تو انہوں نے وہ اس سے پہلے انہوں نے اس پہ فائر کر دیا کہ یہ لوگ ڈر جائیں یا یہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، بولے کہ یہ راستہ، یہ ٹریک ہمارے لیے وہ نہیں ہے. تو ریلوے ٹریک بھی ہمارا بحال ہے، ٹرینس چل رہی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. بائی ایئر کے سفر بھی ہمارے ہو رہے ہیں، بائی روڈ کے بھی الحمدللہ ہو رہے ہیں. وہ کچھ لمحوں کے لیے ان کی دہشت جو ہے وہ عوام کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، ضرور ڈال دی جاتی ہے، مگر اس دہشت سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ایک میں کہتی ہوں کہ مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں پاک فوج جیسی ایسی فوج دے دی ہے جو کہ دن رات جاگ رہے ہیں. پہاڑوں کے کون سی کونوں پہ ان کے مورچے بنے ہیں، ریت کی ٹیلوں کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، روڈز پہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے چیک پوسٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ لوگ ہیں. تو اس میں تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. ٹیمپرری دہشت گردی ان کی ہوگی، اس سے ہٹنا جو ہے نا، وہ دماغ ہٹانا عوام کا، وہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. شکریہ سلما خان، آپ نے جو ہے آج کھل کے باتیں کی اور ان کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے. ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ پنجگور میں جو آپریشن ہوا ہے، اس طرح کے آپریشن ہونے چاہیے، اور ان کا فتنۃ الہندوستان کا جو خاتمہ ہے وہ جڑ سے اکھاڑنا جو ہے ضروری ہو گیا ہے. اور جن شہداء نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اس آپریشن میں کلیئرنس کے لیے، تو ان کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسلام آباد دھرنے میں BBC کی قیادت نے ورغلا کے بچیوں کو لایا ہے، ان کی عمر جو ہے ابھی کلمہ سیکھنے کی ہے، قومی ترانہ یاد کرنے کی ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں جو ہے کچھ اور جو ہے فیڈ کرایا جا رہا ہے. اسی طرح انہوں نے عارضی طور پہ جو دہشت گردی پھیلانے والے جو دہشت گرد عناصر ہیں، کبھی وہ ٹرین کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں تو کبھی سرکاری املاک کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے پاک فوج پہ جو ہے امید ظاہر کی ہے اور ان پہ پراؤڈ فیل کیا ہے. اور ان پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ پاک فوج جب تک ہے، ہم ایسے جو عناصر کی کارروائیاں ہیں ان کو ناکام بناتے رہیں گے. ناظرین، جلد آپ کی خدمت میں پھر آپ حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.